بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہاں تک آ گئی تھی کہ عمرے کے لیے جو لوگ بلائے گئے تھے مدینے کے اطراف سے، انہوں نے خوف کی وجہ سے اور جان جانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا. صرف 1400 مسلمان تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، اور صرف یہ 1400 ہی تھے جنہوں نے جان کی بازی لگا کر بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، جبکہ مشرکین کے گڑھ میں تھے، وہ مکے کے بالکل قریب تھے اور یہ خالی ہاتھ گئے تھے، نہتے گئے تھے، اس لیے کہ عمرے کے لیے گئے تھے. اب اس صلح حدیبیہ کے بعد جب واپس ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو غالباً یہ ذو الحجہ میں واپس ہوئے، اور سفر کے مہینے میں چڑھائی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیبر کو فتح کیا. یہ خیبر والے بہت گڑبڑ کرتے رہتے تھے، یہودی لوگ تھے. یہ پورا ایک صوبہ تھا، اس میں کئی گڑیاں تھیں، کئی قلعے تھے اور کئی محلے تھے، اور یہ سب یہودی تھے. اور پھر راستہ صاف ہوا فدق کا، وادی القرا کا، تیما کا، یہ سب یہودیوں کی بستیاں تھیں. بات یہ ہوئی کہ ادھر جب قریش سے صلح ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ 10 سال تک نہ مسلمان جنگ کریں گے نہ وہ جنگ کریں گے، جنگ بندی رہے گی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان سے صلح ہو گئی قریش سے، اور اب مقابلے میں صرف یہ یہودی رہ گئے. تو یہودیوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں. اس لیے کہ پہلے تو وہ بہادر لوگ تھے، قریش کے لوگ، وہ کچھ پناہی کرتے تھے. ان سے چونکہ صلح ہو گئی مسلمانوں کی، تو اب ان کے لیے راستہ آسان ہو گیا ان کو فتح کرنے کا. اب وہ لوگ جو تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا کہ چلو ہمارے ساتھ عمرے میں، وہ عمرے میں نہیں گئے، وہ اس لیے کہ جان کا خوف تھا. اب وہ آگے بڑھ بڑھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے، خیبر آسانی سے فتح ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہاں ملنے کی ہمت ہی نہیں ہے کسی میں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بہت شاداب علاقہ تھا، یہاں سے غنیمت کا مال بے پناہ ملنے والا خیبر سے اور خیبر کے اطراف سے. اس لیے ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها، جلد ہی یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ آپ سے کہیں گے جب آپ جانے لگیں گے غنیمت کا مال لینے کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فتح خیبر کے لیے،
اس لیے کہ فتح خیبر تو تقریباً طے تھا، غنیمت کا مال بے پناہ ملنے والا. اب غنیمت کا مال بے پناہ ملنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اس غنیمت کی وجہ سے ہی جا رہے ہیں، مال غنیمت مل جائے زیادہ سے زیادہ. ضرور نتبعکم، اب وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ سے بھی کہہ رہے ہیں ضرور نتبعکم، ہمیں جانے دیجیے نا، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیں، کچھ ہم بھی کارنامے دکھائیں. ضرور نتبعکم میں بڑی عاجزی ہے، بڑی خواہش ہے، شوق ہے. ضرور نتبعکم، ہم تمہاری تابعداری کریں گے، تمہارے پیچھے نقش قدم پر چلیں گے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، یہاں تم لڑو گے وہاں ہم لڑیں گے، یہاں تم خون بہاؤ گے ہم خون بہائیں گے. یہ سب باتیں ہیں. حالانکہ اگر خون بہانے والے ہوتے تو اسی وقت چلے گئے ہوتے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے جو قول دیا ہے، مجھے طے کیا ہے، اس کو بدل ڈالیں. اللہ نے طے یہ کیا کہ خیبر کی مال غنیمت اور خیبر کا مال و دولت صرف انہیں لوگوں کو دیا جائے گا جنہوں نے جان کی بازی لگائی تھی صلح حدیبیہ میں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جائے گا. یہ اللہ نے طے کیا تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. اس میں اگلی آیت آئی 18ویں، اس میں صاف صاف ہے کہ انہی کا مال ہے، انہی کو ملے گا. سوائے اس کے کہ جو حبشہ سے واپس آ گئے تھے ان کو اللہ کے رسول نے کچھ دیا. اس میں سے کچھ اور ایسے لوگ تھے جو ضرورت مند تھے، ان کو اللہ کے رسول نے دیا، لیکن خمس میں سے دیا، حق بنا کر نہیں دیا بلکہ رعایتاً دیا، انعام بنا کر دیا. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں. قل لن تتبعونا، ہرگز ہرگز ہمارے ساتھ نہ جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ، لن تتبعونا، ہرگز ہرگز ہماری اتباع نہ کرنا، ہمارے پیچھے نہ جانا. کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح تم سے پہلے کہا گیا تھا، پہلے کہہ دیا گیا تھا. کہ معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس صورت میں ہدایت دے دی تھی. یہ صورت نازل ہوئی گویا حدیبیہ سے واپسی پر، یہ ذوالحجہ میں سے نازل ہو چکی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہ خیبر کے موقع پر کر رہے ہیں 3 مہینے کے بعد. تو کذالک قال اللہ من قبل، اللہ نے بہت پہلے 3 مہینے پہلے کہہ دیا ہے کہ تمہارا کچھ حصہ نہیں. فسیقولون بل تحسدوننا، اب یہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ لوگ اس لیے ہمیں نہیں لے جا رہے ہیں کہ آپ ہم سے حسد کرتے ہیں، مال مل جائے گا ہمیں بھی، یہ حسد ہے. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، حسد وسد کی بات نہیں ہے بلکہ بہت کم فہم لوگ ہیں، بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اگر ان کو اللہ رسول سے محبت ہوتی اور ایمان ان کا مضبوط ہوتا تو یہ اسی وقت چلے گئے ہوتے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں جا رہے تھے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو خیبر فتح ہوا ہے اور قوتیں ٹوٹی ہیں یہودیوں کی اور وہ مرعوب ہوئے ہیں، وہ اس لیے مرعوب ہوئے ہیں کہ صلح ہو گئی ہے مسلمانوں کی قریش سے. اس لیے کہ جنگجو قوم تو وہی تھی، ان کے پاس تو جنگ کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور اس قوم کے پاس جنگ کرنے کی قوت کبھی نہیں رہی. حد یہ ہے کہ ایک بہت عظیم پیغمبر ان میں نازل ہوا، اس قدر عظیم کہ اس کے ایک گھونسے سے ایک انسان مر جاتا. پڑھا نا قرآن میں آپ نے، 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک ویکتی تھا اور ایک بنی اسرائیل کا تھا. اس نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ مجھ پر زیادتی کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہوں موسیٰ نے ایک گھوسا مارا فقضى علیہ، اس کی چھٹی ہو. تو ایسے پیغمبر کی کہ ماننے والے ہیں لیکن اس کے باوجود لڑنے کو کبھی تیار نہیں، ہمیشہ سے بزدل ہے. چنانچہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے کو ساتھ لے گئے میدان تیر کے بعد اور جنگ کے لیے ایک قوم سے کہنے لگے کہ وہ بڑے سخت جنگجو لوگ ہیں بھائی. موسیٰ علیہ السلام اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہونا قائلون، تم جاؤ موسیٰ، تمہارا رب جائے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے، ہمارا بس کی بات نہیں جنگ کرنا. اس ٹائپ کے لوگ تھے یہ خیبر والے، اس لیے جنگ تو کبھی کر نہیں سکتے تھے. البتہ چونکہ کچھ پناہی وہ لوگ کرتے تھے قریش کے لوگ، اس لیے آگے بڑھتے باتیں کرتے تھے. اب اس وقت ان کی بات ختم ہو گئی.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر متوجہ کیا ان کو جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ کمزور لوگ تھے، اس میں منافقین بھی تھے، کمزور لوگ مسلمان بھی تھے. اور یاد رکھیے کہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کے بدلنے کا یا ان کی اصلاح کا تو کوئی امکان نہیں. نفاق ہوتا ہے اندر دل سے مسلمان نہیں ہوتے. البتہ کچھ کچے پکے مسلمان ضرور ہوتے ہیں، وہ منافق نہیں ہوتے، لیکن ان کی ایمان میں مضبوطی نہیں ہوتی. ان کے صلح کا اور ان کی اصلاح کا اور ان کی سچے ایمان کا کسی وقت بھی موقع ہے، کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امید دلائی کہ ان میں سے جو سچے مسلمان تھے، واقعی مسلمان ہوئے تھے، لیکن ابھی نئے گئے تھے، کمزوری تھی اور اتنی طاقت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی. قل للمخلفین من الاعراب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعرابیوں میں سے، بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہیے کہ ستدعون الی قوم، تمہیں پھر بلائیں گے، بلایا جائے گا تمہیں پھر الی قوم اولی باس شدید، ایک ایسے قوم کے مقابلے میں جو بہت قوت والے، سہولت والے، طاقت والے ہیں، جن کے اندر وجاہت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، جنگجو قوم ہے، ان کی طرف تمہیں بلایا جائے گا. تو قاتلونہم، تمہیں ان سے جہاد کرنا ہوگا، اور یسلمون، یا وہ اطاعت قبول کر لیں، جو بھی کچھ ہو، لیکن ان کا وقت جب آیا تو تم پھر آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. یہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قریش ہے، اور یہ فتح مکہ کا وقت ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ جنگجو قوم قریش کی قوم تھی. سہولت بھی تھی ان کے پاس، طاقت بھی تھی، لڑنا بھی جانتے تھے. انہیں میں سے تھے نا عمر فاروق، قریش بھی سے تھے. تو ایک تو بات یہ کہتے ہیں. دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا موقع، اس جنگجو قوم سے جنگ کا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا، بلکہ بعد میں جب اس سے شام کے لوگوں سے اور قیصر و کسریٰ سے جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی، قادسیہ فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، یا مسیلمہ کذاب کا جو دور تھا، اس میں بنو حنیفہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، حوازن کا بہت اونچا قبیلہ تھا، وہ طاقتور لوگ تھے، ان سے جنگ ہوئی ہے. یہ دور ہے حضرت عمر فاروق کا، ابو بکر صدیق. تو بعض مفسرین کہتے ہیں اس دور کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کی کہ اس وقت میں بلایا جائے گا تو پھر تم جانا جنگ میں. اس وقت اگر پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم نے واقعی رسول کی اطاعت کی یا وقت کے لیڈر کی اطاعت کی، یُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، لیکن اس وقت بھی اگر تم نے منہ پھیرا، كَمَا تَوَلَّيْتُمْ، جیسے اس وقت پھیرا ہم من قبل، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو تم سخت عذاب دیے جا رہے. یہ ان لوگوں سے بات ہے. تو جو کچے مسلمان ہوتے ہیں یا ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کے سدھرنے کا، ان کی اصلاح کا، ان کے پکے بننے کا ہر وقت موقع رہتا ہے. اس لیے ان کی طرف سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور بڑی خوبی کی بات آپ کو یہ بتاؤں، آپ حاضر ہیں، ہم جتنے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں، چھوڑیے جو مسجدوں میں آ رہے ہیں، سینٹروں میں جا رہے ہیں، ان میں منافق کوئی نہیں. یہ سب کچے مسلمان ہیں، کمزوری ایمان میں ہے. اس لیے کہ اس وقت نفاق کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ مسلمان تو کمزور ہے نا ہر طرف. طاقتور اگر ہوتے ہیں مسلمان تو آدمی ملتا ہے ان میں منافقت کی وجہ سے. اس وقت تمام کمزوریوں کے باوجود اور پریشانیاں اٹھانے کے باوجود ہم مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، البتہ ایمان میں کمزوریاں ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. یہ سب باتیں سچی ہیں، لیکن ہیں بہرحال. اور اس طرح کے مسلمانوں کا سدھرنا، سنورنا، ایمان کا مضبوط ہونا، آگے بڑھنا، تقویٰ کے میدان میں آگے بڑھنا، یہ سب امکانات حاضر ہیں. اور اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے. اور کل میں نے غفور کی تشریح کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فوراً گناہوں کو پر پکڑ نہیں کرتا،
موقع دیتا سدھرنے، پھر سدھرنے کا موقع ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ آپ نے کیا اور فوراً اللہ نے پکڑ لیا۔ اگر ایسا کرتا تو پھر کسی کا ٹھکانا نہیں، کوئی بھی رائے حق پر آگے نہیں بڑھتا، اس لیے کہ آدمی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے نا۔ اب ایک شخص، میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک شخص ننگی تلوار لیے ہوئے نکلتا ہے گھر سے، اور ندوے میں مشورہ ہوتا ہے، اور اس مشورے کے نتیجے میں نکلتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں قصہ پاک کرتا ہوں، جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ یاد ہے ہماری تاریخ کا واقعہ، سچا واقعہ۔ کیا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ خاتم النبیین کے قتل کو جو شخص جا رہا اسی وقت سے ختم کر دے، ٹانگیں چل کر دے؟ بالکل ممکن تھا، لیکن پکڑ نہیں کرتا، موقع دیتا، مہلت دیتا، اب سدھر جائے تب سدھر جائے، اس لیے کہ امکان کا سدھرنا ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبے میں، آیتیں پڑھ رہے تھے سورہ حاقہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی آیتیں پڑھی، یہ سن رہے تھے بہت غور سے۔ جی، اس کے آخر میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے وہ آیتیں، اس کے آخر میں یہ بات آتی ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ بہت کریم رسول کا قول ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، شاعر کا قول ہے۔ تو ٹھیک اسی وقت سوچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ شاعر کے قول تو نہیں ہے تو بہت اونچا قول، کاہن کا قول۔ تو اللہ کے رسول نے اگلی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اسی وقت ان کا دل متوجہ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہے تلوار لے کے جانے۔ کچھ تو بات پیدا ہو چکی تھی اور بات دھیرے دھیرے پیدا ہوتی ہے۔ حد یہ ہے کہ آپ کو ایک واقعہ سناؤ سچا، ہمارے ہندوستان کا سچا واقعہ۔ یہ جو مسجد بابری مسجد گرائی گئی تھی، گرانے والوں میں جو لیڈ کر رہے تھے اور بہت جوشیلے تھے، وہ پانی پت کے 2 نوجوان، ایک کا نام رگبیر تھا اور ایک کا نام جوگیندر تھا، اور دونوں شیو سینا کے کارکن تھے، اور بڑا جوش تھا ان میں، بڑی نفرت تھی ان کو اسلام سے، مسلمانوں سے۔ تو بیچ کے گنبد پر جس نے کدال چلائی تھی سب سے پہلے، وہ یہ تھا رگبیر سنگھ۔ اس کے بعد پھر یہ جب گرا چکے اور اپنے گھر آئے، پانی پت آئے، بڑا اعزاز ہوا ان کا، بڑے جلسے ولسے کیے لوگوں نے، اور اعزاز ہوا ان کا، عزت بڑائی، بڑی شہرت ہوئی۔ لیکن وہ جوگیندر سنگھ جو تھا وہ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، اور وہ کپڑے پھاڑنے لگا، ننگا رہنے لگا، اور ننگا رہتے ہوئے اس کا دماغ اس قدر خراب ہوا کہ وہ اپنی ماں سے چپٹ گیا۔ یہ گندگی اس حد تک بڑھ گئی۔ اس کے بعد چودھری تھے وہاں کے گاؤں کے، مالدار آدمی تھے، اکیلا بیٹا تھا، اس نے بہت روحتوں کو دکھایا،
اور مہنتوں کو دکھایا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر یہ عالموں کے پاس گئے، پانی پت کے ایک عالم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، فلاں عالم کے پاس جاؤ، تو وہاں پہنچے گی۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ سزا جو ہے وہ بابری مسجد کے گرانے کی، اور یہ توبہ کریں، تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے گراؤ۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں، کر نہیں سکتا۔ ادھر یہ جو دوسرا تھا رگبیر، یہ جب واپس گیا ہے اپنے گاؤں میں اور اس کا اعزاز ہوا تو اس کے والد جی سے بہت نیک آدمی تھے، ہندو تھے، نیک آدمی تھے، اور مسلمانوں کو جو قتل عام ہوا ہے مشرقی پنجاب میں اس کو دیکھ چکے تھے سب، اور دل دکھے ہوئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، ان کی نرمی تھی دلوں میں۔ تو اس نے کہا رگبیر کے والد نے کہ تم میرے گھر میں ہم نہیں رہ سکتے، یا میں رہوں گا یا تم رہو گا، اللہ کا گھر گرانے والا شخص میرے ساتھ گھر میں نہیں رہ سکتا۔ آخر کار وہ بیمار رہنے لگے اور آخر کار انتقال ہو گیا۔ رگبیر گھر سے نکل گیا تھا، واپس جب آیا ماں نے دیکھا، ماں نے کہا تم نے اپنے دیوتا جیسے باپ کو مار ڈالا، وہ اسی غم میں مر گئے، تو ایسا کام کر کے آیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ پھر یہ پہنچے دونوں، یہ پہنچے ایک عالم کے پاس کرما، اور اس کا نام ہے عامر۔ اس کی ماں نے کلمہ پڑھا اور اس کی بیوی نے کلمہ پڑھا، یہ پورا گھرانہ مسلمان۔ دوسرا جو تھا نا یوگیندر، جس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو ایک عالم کے پاس لے گئے تھے پانی پت میں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو کچھ علاج کر نہیں سکتے، لیکن تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس نے یوگیندر کے والد نے اس عالم سے کہا کہ حضرت آپ ہی مسجد میں دعا کرا دیجیے اور سب ہو سکے گی۔ تو ننگا لے گئے تھے اس کو جو یوگیندر تھا، لے گئے تھے، پیڑ بیڑیاں اور ہتھیلیاں بنائے ہوئے پہنا کے لے گئے تھے، ہم باندھ کے رکھتے تھے اس کو، کاغذ کا مارتا پھرتا تھا، بالکل ننگا تھا۔ تو اندر امام صاحب نے تمام نمازیوں کو بٹھا کر اس کی دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کی صحت ہو جائے۔ تو جب یہ دعا ہو چکی اور امام صاحب باہر نکلنے لگے تو اس نے یوگیندر نے باپ کی پگڑی اتار کے اور لپیٹی۔ اس کے بعد امام صاحب کے پاس یہ گئے یوگیندر کے والد، انہوں نے کہا میں اسلام قبول کروں۔ تو پوچھا یوگیندر نے کہ ابو کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، ایمان لاؤں گا۔ کہا تم سے پہلے میں جاؤں گا۔ تو یوگیندر گئے اور اسلام قبول کیا، پھر باپ نے بھی قبول کیا، یہ بھی سب گھرانا آج مسلمان ہے۔ الحمدللہ۔ یہ اس لیے یہ راہ جو ہے اس میں کسی کے بارے میں کچھ کہنا صحیح نہیں ہے۔ جو بھی آ رہا ہے، جس حال میں آ رہا ہے اور جہاں بھی ہے، کسی وقت بھی کسی کو اونچے درجے کے بن جانے میں کوئی آواز نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی وقت بھی کوئی بن سکتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمانوں سے محبت کرنا، ان کو موقع فراہم کرنا اور ان کے ساتھ دلجوئی کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اور ان کو اچھے ناموں سے یاد کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ تو ہمارا کام ہے۔ لیکن راہ میں رکاوٹیں ڈالنا اور کسی کو برا بھلا کہنا یا چھوٹے چھوٹے مسلکوں کی باتوں پر کسی کو مطمون کرنا، یا یہ غلط وہ غلط، یہ غلط وہ غلط، یہ شرک وہ بدعت، اس طرح کی باتیں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ حوصلہ افزائی کریں کہ مسجد میں آگے آ گیا، حوصلہ افزائی کریں، انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ تو ہم سب اس درجے میں مسلمان ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ نفاق کی کوئی وجہ نہیں۔ ہاں البتہ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ خیر، جب یہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اور ان سے یہ کہا کہ تم اس غنیمت میں کوئی مال نہیں پا سکتے،
اور اب ہمارے ساتھ جا بھی نہیں سکتے خیبر کے جنگ میں، تو جو مسلمان تھے ان میں سچے مسلمان لیکن اندھے تھے، معذور تھے، بیمار تھے، یا کوئی اور وسائل نہیں تھے، وہ یہ سوچنے لگے کہ بھائی ہم تو نہیں جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، معذور پر، لنگڑے پر اور مریض پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ان وجہ سے اگر وہ نہ جائے جہاد میں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، جسال میں بھی کرے گا، معذور اپنی حد تک کرے گا، بیمار اپنی حد تک کرے گا، لنگڑا للا ہوگا وہ اپنی حد تک کرے گا، يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، ہاں جو منہ پھیرے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اسے دردناک عذاب دے گا۔ اس کے بعد پھر بس ایک آیت اور پڑھتا ہوں، دیتا ہوں چل گئے ہوئے، ایک آیت پھر دہرائی اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں ہے یہ بات کہ صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے 1400، ان سب کے بارے میں، ان سب نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے حدیبیہ میں، ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، سند دی ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اور ہمیشہ کی رضامندی اللہ کی جس کو مل جائے اس کا مقام کیا ہے سوچیے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں کسی وقت بھی کوئی لفظ ایسا زبان سے نہ نکلے کہ ان کی شان میں گستاخی ہو جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور رضامندی کہیں اور نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر یہ 1400 سب سے بہتر ہے، ان کے بارے میں حدیث ہے۔ تو ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب ان میں سے بعض بگڑ گئے تھے، یہ کہا، اور ان پر تان کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، لیکن کرنا نہیں چاہیے، سب غلط بات ہے۔ اس میں صلح حدیبیہ میں جو لوگ شریک تھے ان کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ہمیشہ کے لیے راضی ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس وقت تو یہ مخلص تھے، بعد میں کچھ گڑبڑ ہو گئے، تو کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ بعد میں گڑبڑ ہو گئی؟ ہمیشہ کی رضامندی کیوں دی ہے نا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر وہ احسان ہے کہ اللہ میاں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ بعد میں بگڑ جائے گا، رضامندی دے رہا ہے، اور پھر قرآن میں نقل کرے گا اسے کہ ہمیشہ کے لیے لوگ پڑھتے رہیں اور اللہ کے بغیر بدعت دیتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جب ان کو کہا ہے کہ یہ محبوب بندے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، تو یہ صحابی ہیں سب، اور ان صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ایک صحابی کا درجہ سمجھنا چاہیے۔ صحابی ایک اتنا درجے کا ہو جس نے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اس کے یقین کی کوئی حد نہیں، ہم وہ یقین کہیں سے نہیں پیدا کر سکتے، اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کا رسول ہے، دیکھا اس کی شرافت اور اس کا شرف اتنا عظیم ہے کہ تمام امت کی عبادتیں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی، یہ درجہ ہے، مقام ہے۔ اس لیے ان سے محبت اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور ان سے بغض اللہ کے رسول سے بغض۔ خیر بہرحال فعالم ما فی قلوبہم، جب بیعت لی جا رہی تھی، اور اس بیعت میں آپ سوچئے کہ ایک بندے خدا سے اللہ رسول نے بیعت لی ہے سال میں کہ وہ موجود نہیں تھے وہاں، کون؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ تھے مکے میں، اور اپنے ہاتھ پر ایک ہاتھ نیچے رکھ کے دوسرا ہاتھ اوپر رکھا، اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا کر اتنا اعتماد تھا کہ عثمان ہوتے تو ضرور بیعت کرتے، اتنا اعتماد تھا ان کو۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہے کہ ان کے آپس میں مناقشات ہیں، اختلافات ہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہیں، تو ہم سے بہت اونچے تھے، اس جھگڑے میں ہم نہ پڑے اور اللہ کے حوالے کریں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کو خوب معلوم ہے ان کے قلوب میں کیا ہے۔ اگر معلوم نہ ہوتا تو اس شجرے یہ رضی اللہ نہ کہہ دیں،
रजामंदी जो अल्लाह ताला ने दी उनको, इसलिए कि फालिमा माफी कुलूबिहिम फअंज़ल सकीनत अलैहिम, और उन पर सकीनत अल्लाह ताला ने नाज़िल की। सकीनत के माने ये है उनको हिम्मत बनाई, उनको क़ुव्वत दी। वो जानते थे कि हम मरकज़ के करीब हैं, कुरैश बिल्कुल करीब में पड़े हैं, इनका ठिकाना यही है, हम प्रदेश में पड़े हैं, 250 मील दूर है मदीने से, यहाँ कोई खाने पीने भी हमारा इंतज़ाम नहीं, असलहा भी नहीं है, कहीं से मदद भी नहीं आ सकती, कुरैश की मदद हर तरफ से हो सकती है, तो ढूंढ के रख देंगे हमें, सब था। लेकिन चूँकि अल्लाह के रसूल ने कहा था बैत करो, तो अल्लाह ने सकीनत नाज़िल की, क़ुव्वत दी, हिम्मत दी, हौसला दिया। वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा, और अल्लाह ताला इनको बहुत जल्द इनाम में फ़तह करीब देने वाला। ये फ़तह कौन सी है? खैबर की। वाखिर दावाना